बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक डॉक्यूमेंट जेब से निकाला और फिर उसको जेब में डाल दिया, और वो डॉक्यूमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बताया है कि बैरून मुल्क फ़ंडिंग है, और बैरून मुल्क से फ़ंडिंग लेकर और उनके ईमा पर और उनकी असर और रसूख की बुनियाद पर पाकिस्तान में बैठे ये जो नाम नहाद अपोजिशन जमातें हैं, ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं और रियासत के ख़िलाफ़ ये सारे मामलात करना चाहते हैं। मैंने आज आपको बताया था कि सेक्शन 121 पाकिस्तान पिनल कोड से सेक्शन 130 तक ये 10 सेक्शंस हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की बात करते हैं, लेकिन उससे हट के एक और मामला है, और वो है वफाकी हुकूमत के पास एक पावर है। आर्टिकल 17 वफाकी हुकूमत को अख्तियार देता है कि अगर किसी जमात के हवाले से ये बात सामने आ जाए कि वो बैरून मुल्क फ़ंडिंग लेती है या पाकिस्तान को या रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए बैरून मुल्क किसी गवर्नमेंट किसी सरकार के साथ या किसी सियासी जमात के साथ उसका पैचअप हो चुका है या मुआहदा हो चुका है या वो एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, तो ऐसे में उस जमात के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और यही सेक्शन 212 जो इलेक्शन एक्ट है 212 और 13 इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो भी यही कहता है। मैं आपके साथ वो एक्सक्लूसिव चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बाद इनकी खुशियाँ, जो अभी ये खुशियाँ मना रहे थे कि इमरान खान ने ये बता दिया, या इत्तेहादियों का जो मामला है, और क्या अगर डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट जाती है तो और सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन को अप्रूव कर देती है, तो जितने भी इनके मेंबर्स हैं वो सारे के सारे डीसीट हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे। ये भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी ने आज के इस जलसे के बाद वजाहत के साथ अपनी बात को शेयर किया है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो हमारे पास शवाहिद सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये ख़त ऑफ द रिकॉर्ड दिखाने का जो मामला है ये वज़ीर आज़म इमरान खान की सवाबदीद है, वो जिसको चाहें दिखा दें। और उन्होंने कहा कि ये खुफिया दस्तावेज़ है, ऐसे नहीं दिखा सकते, और जिस दिन ख़त मौसूल हुआ वो हम तारीख़ भी बता सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ख़त है वो हमने अस्करी क़यादत को भी दिखा दिया है, और अस्करी क़यादत के भी नॉलेज में हम ले आए हैं किस तरीके से बैरून मुल्क बैठकर हमारी जो नाम नहाद अपोजिशन है इनको इस्तेमाल करके डॉलर दे के, पैसा दे के 25 करोड़ का दावा किया एक मुनहरफ रुकन को। और ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये जो बैरून मुल्क फ़ंडिंग है और बैरून मुल्क कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो ख़त दिखाया वो हम अस्करी क़यादत से शेयर कर चुके हैं, अस्करी क़यादत के नॉलेज में है, और जिस तरीके से ये बैरून मुल्क से फ़ंडिंग ले रहे थे। अब मामला आ जाता है, और ये इस वजह से भी अहम है और इस वजह से भी इसकी अहमियत है क्योंकि आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास, ये आपका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कि आप कोई जमात बना सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप कोई पार्टी बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं कोई सरकार सियासी जमात बना लूँ, या मैं कोई मजहबी जमात बना लूँ, मैं कोई फलाही जमात बना लूँ, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बना सकता हूँ। जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं आईन पाकिस्तान की, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं बना सकता हूँ। अब जो आर्टिकल 17 है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आर्टिकल 19 या 19A है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी बातें होती हैं, उस पर भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी आइन का आर्टिकल ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको गैर मशरूत पावर्स हों, हमेशा मशरूत पावर्स होती हैं। यहाँ पर जब बात हो रही है कि आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आप फ्रीडम ऑफ आप एसोसिएशन बना सकते हैं, वहीं पे कुछ लिमिट्स भी हैं, और लिमिट्स में ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो रियासत को के साथ मुतअस्सिबाना है या हुकूमत के हवाले से ऐसा है, और हुकूमत को ये लगता है, हुकूमत डिक्लेयर कर दे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है ये रियासत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, या ये बात सामने आए कि कोई फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, या बैरून मुल्क से कोई इमदाद की जा रही है, या बैरून मुल्क किसी हुकूमत या किसी सियासी पार्टी से बाकायदा एड लेकर किसी जमात या हुकूमत के ख़िलाफ़ या रियासत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, तो उस पर हमारा आईन पाकिस्तान का सेक्शन आर्टिकल 17 है, सब आर्टिकल 2 है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी उस सियासी जमात को
کہ وہ جو انٹیگریٹی آف پاکستان اور سوورینٹی آف پاکستان، آج وزیر اعظم عمران خان بار بار بات کر رہے تھے سوورینٹی کی. اب اگر کوئی غیر ملکی یا سپر پاور آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری مرضی سے چلیں یا ہماری سوورینٹی پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی، فورن پالیسی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، ایسی ساری چیزیں ہوں، تو اسی صورت میں آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے، آرٹیکل 17(2) یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل حکومت کے پاس ایسی کوئی آ جائے کہ کوئی سیاسی جماعت متعصبانہ ہے یا وہ سوورینٹی یا انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ شیل کا ورڈ ہے. ہمارے لاء میں جہاں پر شیل کا ورڈ آ جائے، ایک مے ہوتا ہے اور ایک شیل ہوتا ہے. مے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو حکومت ہے یا کوئی بھی اتھارٹی ہے چاہے تو وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے یا کوئی کارروائی کرے اور چاہے تو نہ کرے. اور میں جج کے پاس یا عدالت کے پاس یا اتھارٹی کے پاس ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ کام کریں یا نہ کریں. جہاں شیل کا ورڈ آ جائے ہمارے لاء کی ٹرمینالوجی میں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ فرض ہو جاتا ہے. یہاں پہ ورڈ ہے شیل، فیڈرل گورنمنٹ شیل ود ان دی 15 days آف سچ ڈکلیریشن. اگر حکومت یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے وہ سوورینٹی یا پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف کو کام کر رہی ہے، تو اس ڈکلیریشن کے 15 دن کے اندر اس میٹر کو ریفر کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جس پر جو ریفرنس جو فائل کیا جائے گا اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا اور اس کو کسی بھی اس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آگے سیکشن 212 ہے اور یہ ہے ڈیزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن ہے 212. وہ یہی بات کرتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سیٹسفائی ہو جائے کہ اور اس کے پاس انفارمیشن ہو اور وہ ایک ریفرنس فائل کرے اور اس میں یہ کہے کہ فلاں سیاسی جماعت غلط کام کر رہی ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آ جائے اور کوئی اسٹرانگ سورسز کی انفارمیشن ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان کو نقصان ہے، تو اس کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے اور ریفرنس سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کارروائی کرے گا. اور اگر یہ 15 دن کے اندر ریفرنس جائے گا اور اگر وہ اس کو اپہیلڈ کرتے ہیں اس کو ڈکلیریشن کو، تو وہ جو گورنمنٹ ہے وہ پھر سپریم کورٹ کی ڈکلیریشن کے بعد وہ سیاسی جماعت ڈیزالو ہو جائے گی. اور اس میں فورن فنڈنگ کو بھی ڈیفائن کیا گیا. یہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کو جو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے فورن فنڈنگ کا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ چلیں اسی سیکشن 212 میں فورن فنڈنگ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. تو جو ڈیفینیشن میں آپ کو الیکشن ایکٹ کی بتا رہا ہوں سیکشن 212 کی، کیا یہی ڈیفینیشن پاکستان تحریک انصاف کے کیس پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کا کیس ہے؟ فورن فنڈنگ سے مراد آگے ایکسپلینیشن ہے. has been foreign funding means a political party which has been formed or organized as the instance of any foreign government or political party of a foreign country, or is affiliated or to associated with any foreign government or political party of a foreign country. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کوئی بیرون ملک کی کسی حکومت سے آپ پیسے لیتے ہوں یا کسی سیاسی جماعت سے. اگر وہاں پر کوئی کمپنی بنائی جاتی ہے، وہ کمپنی وہاں پر کام کرتی ہے اور وہ ساری دیکھتی ہے ساری چیزوں کو، اور اس میں اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیس کیا ہے، وہاں یہ ایلیگیشن ہی نہیں ہے کہ بیرون ملک کسی حکومت سے یا کسی سیاسی جماعت سے، یہ ایلیگیشن ہی سرے سے نہیں ہے. ان کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں، اگر وہ وہاں پر کوئی کمپنی بنا لیں اور اس کمپنی کے ذریعے انویسٹ کریں یا وہ فنڈنگ کریں، یا وہاں پر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے جو وہاں سے فنڈنگ کریں انڈیویجول کیپیسٹی میں، تو وہ بھی فارن فنڈنگ ہے. یہ اس میں ایلیگیشن تھا، لیکن جو لاء ہے وہ فارن فنڈنگ کو ڈیفائن کرتا ہے. اور جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس عروج پر تھا، اس وقت جب مولانا اور مریم باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے الیکشن کمیشن کے، اس وقت میں نے آپ کے سامنے فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن بھی رکھی تھی. اب جب یہ ساری چیز آ جائے تو اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ڈکلیئر کر دے تو پھر معاملہ آتا ہے سیکشن 213 ہے ایفیکٹس آف ڈیزولوشن آف پولیٹیکل پارٹی. پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ جس دن اس کو ڈیزالو کیا جائے گا، جس دن سے سپریم کورٹ اس ریفرنس کو منظور کر لے گی، اس دن سے اس کی جو نیشنل اسمبلی کی یا سینٹ کی سیٹ ہوگی، اس سیاسی جماعت کے جتنے ممبران ہیں
اب اگر یہ فورن فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور خفیہ دستاویزات ہمارے پاس ایسی موجود ہیں جس کی بنیاد پر ان کو بیرون ملک سے پیسہ دیا گیا پاکستان کو عدم استحکام کے لیے اور سوورینٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کی ساری جماعتوں کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اس کے ساتھ ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم عمران خان کی جو شہادت ہے، ایویڈنس ہے، اس کو قبول کر لیتی ہے اور ان کو ڈیزالو کر دیتی ہے، تو یہ جتنے ممبرز ہیں ان کا جتنا ٹینیور رہ گیا ہوگا وہ اس سے فارغ ہو جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کی نہ صرف سیاسی جماعت ڈیزالو ہو جائے گی بلکہ جو ریمیننگ پیریڈ ہوگا اس کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب کے دفتر سے جو میں انفارمیشن چاہ رہا تھا حاصل کرنا، جو بالآخر میں کامیاب ہوا ہوں حاصل کرنا، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اٹارنی جنرل آفس کو ہدایات کر دی ہیں کہ آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 212 کے تحت، سیکشن 212 الیکشن ایکٹ کے تحت ریفرنس کی تیاری شروع کر دی جائے، اور یہ وفاقی حکومت کی طرف سے ریفرنس ہوگا، صدر کی طرف سے نہیں ہوگا، جس میں وفاقی حکومت ڈکلیئر کرے گی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے، یہ ساری جماعتیں بیرون ملک سے جو طاقتور ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، ان سے پیسے لے کر حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور اس کے اگر ثبوت وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو سپریم کورٹ اس معاملے پر ان جماعتوں کو ڈیزالو کر دے گی، اور جو ان کے ممبرانز ہیں وہ اپنی جو ان کے ممبران ہیں ان کا جو مدت رہتی ہوگی وہ اس سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ 10 سیکشنز ہیں پاکستان پینل کوڈ کے جو اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹ ہیں، لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے، اور آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اور سیکشن 212 213 الیکشن ایکٹ 2017 کا یہ ان کے گلے پڑنے والا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔